23 ستمبر کو سعودی عرب کا 92واں قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے حرمین ریلوے نے مسافروں کے لیے رعایتی ٹکٹیں پیش کی ہیں۔ سعودی عرب کے قومی دن پر حرمین ٹرین سے مکہ اور جدہ کا سفر کرنے والوں کے لیے خصوصی کرایہ 9.2 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ حرمین سروس کے مطابق جدہ کے سلمانیہ اسٹیشن سے مکہ مکرمہ کا یک طرفہ کرایہ 9 ریال 2 ہلالے رکھا گیا ہے۔ یہ خصوصی کرایہ صرف قومی دن کے لیے ہے۔ اس اسکیم سے مسافر بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ طائف میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں اونٹ میلہ ختم ہونے والا ہے، جس کی اختتامی تقریب میں ولی عہد شرکت کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میلے کی انتظامیہ سمیت طائف کی بلدیہ نے شاندار استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ طائف بلدیہ نے کہا ہے کہ اختتامی تقریب کے لیے 35,000 پھولوں پر مشتمل کارپیٹ تیار کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں شہر کے میلے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو 7,000 مختلف پھولوں سے سجا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف طائف کے میئر ڈاکٹر احمد الگسامی نے کہا ہے کہ اونٹ میلہ ملک کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ اختتامی تقریب میں ولی عہد کی شرکت نہ صرف اونٹوں کا شوق رکھنے والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، بلکہ یہ اہل طائف کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت گرلز ویلفیئر انسٹی ٹیوشن حراستی مرکز سے فرار ہونے والی دونوں لڑکیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جو کہ کئی دن سے لاپتہ تھیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سیکورٹی فورس کی ٹیمیں گرلز ویلفیئر انسٹی ٹیوشن سے فرار ہونے والی لڑکیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ دونوں کو جازان ریجن کے ایک گاؤں میں ایک وین سے پکڑا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں لڑکیوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گرلز ویلفیئر انسٹی ٹیوشن سے فرار ہونے والی لڑکیوں کی عمریں 15 برس ہیں۔ دونوں کو ایک معاملے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا تھا۔ سعودی سیکورٹی حکام نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے منشیات کے 144 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکام نے ایک بڑی سیکورٹی کارروائی میں 19 شہریوں سمیت 146 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جس کے نتیجے میں 48 ٹن سے زیادہ گات، 1.5 ٹن چرس اور 6,34,000 نشہ آور گولیاں مملکت میں اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشتبہ افراد میں 87 یمنی شہری، 32 ایتھوپین شہری، 3 صومالی شہری، 2 عراقی، 2 مصری اور 1 پاکستانی شامل ہیں۔ واچ ویڈیو۔ جوازات سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ میں چھٹی پر سعودی عرب سے باہر ہوں۔ اقامہ ایکسپائر ہونے میں 60 دن باقی ہیں، جبکہ خروج عہدہ 1 دن کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا خروج عہدہ کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی مدت کم از کم 90 دن ہو۔ اقامہ کی ایکسپائری مدت کم ہونے کی صورت میں خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرانا ممکن نہیں ہوتا۔ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرانے سے قبل اقامہ کو تجدید کرانا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ غیر ملکی ملازمین کے اقامہ قوانین میں تبدیلی کے بعد ایسے افراد جو خروج عہدہ پر مملکت سے باہر گئے ہوتے ہیں، ان کے خروج عہدہ اور اقامہ کی مدت میں بیرون ملک رہتے ہوئے بھی توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ سال رواں کے آغاز میں فراہم کی جانے والی سہولتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ افراد جو بیرون مملکت گئے ہیں، ان کا اقامہ یا خروج عہدہ ایکسپائر ہو رہا ہے، انہیں چاہیے یا تو وقت مقررہ پر مملکت آ جائیں۔ اگر وقت مقررہ پر مملکت آنا مشکل ہو تو اس صورت میں اقامہ کی مدت میں توسیع کرانے کے بعد خروج عہدہ کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایپل کی جانب سے آئی فون 14 کے مختلف ورژن متعارف کرانے کے بعد ان ڈیوائسز کی
بکنگ شروع کی گئی تو پاکستانی صارفین نے قیمتوں میں اضافے کو تشویشناک قرار اور کئیوں کو تو طنز و مزاح کا موقع مل گیا۔ مارکیٹ ڈیٹا کے مطابق چند روز قبل متعارف کرائے گئے نئے آئی فون کی مختلف ورژن پاکستانیوں کو پری بکنگ کے مرحلے میں 4,20,000 روپے سے 6,90,000 روپے تک میں دستیاب ہیں۔ نئی قیمتیں سامنے آئیں تو ان پر رد عمل دینے والے پاکستانی صارفین کی بڑی تعداد نے آئی فون 14 کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ کیا۔ آئی فون خریدنے کے لیے گردہ بیچنے کی اصطلاح پاکستان سمیت دیگر ملکوں میں سوشل ٹائم لائن پر ایک میم کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ برہان چودھری نے اس تناظر میں کی گئے اپنے تبصرے میں لکھا کہ آئی فون 14 کی قیمتیں اتنی ہیں کہ یہ تو گردہ بیچ کر بھی نہیں ملے گا۔ آئی فون 14 پرو میکس کی قیمتیں دیکھ کر کسی کے پاس الفاظ نہ رہے تو کوئی یہ بھی پوچھتا رہا کہ ان میں کمی کب تک ہوگی۔ نئے آئی فون کا انتظار کرتے پاکستانی صارفین میں سے کچھ نے توجہ دلائی کہ نہ بھولیں یہ صرف ای سم کو سپورٹ کرتے ہیں، جس پر دیگر نے واضح کیا کہ ای سم کا فیچر صرف امریکی مارکیٹ کے لیے ہے، دیگر ملکوں کے لیے سم استعمال کرنے کا فیچر مہیا کیا جاتا ہے۔ آمنہ عروج کو ہوشربا قیمتوں نے انگور یاد دلا دیے تو ٹیلی ویژن میزبان عبدالمعیز جعفری نے لکھا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اس رقم میں کار مل جاتی تھی۔ گفتگو میں شریک افراد میں سے کچھ نے اتنا مہنگا ہونے کے باوجود بھی ہم خریدیں گے کا طعنہ دیا تو یاسین ثانی نے تجویز دی کہ غریب کیوں، مالدار ایلٹ کے لیے ڈالر کی قیمت اور مہنگائی سے 200 نہیں بلکہ 500% ڈیوٹی عائد کی جانی چاہیے۔ شاہد حسین نے ایپل اور ایپل سپورٹ کو مینشن کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ یہ پاگل پن جیسی قیمتیں ہیں کیونکہ پاکستان میں ایپل کی مصنوعات خریدنے کے لیے کوئی قابل اعتبار طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں نئے آئی فون منگوانے والے صارفین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی منظوری اور حکومت کی عائد کردہ ڈیوٹی کی ادائیگی کے بعد ہی نئی ڈیوائسز کو فون کال کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ بیرون ملک سے لائے یا منگوائے جانے والے فون پی ٹی اے کی منظوری کے بغیر سم کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے۔